ليس الناقصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلوانی بچھاڑنے کا نام نہیں ہے۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، کسی کی کمر زمین پر لگا لے، سوائے اس کے نہیں۔ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت یملک نفسہ، اپنے آپ کو قابو میں کر لے، جو اپنا آپ قابو میں کر لے، غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے اصل پہلوان۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرتی بیماری کو دور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ عام طور پر ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں، پہلوان سمجھتے ہیں، جو لڑائی میں کسی کو بچھاڑ دیتا ہے، کسی پر قابو پا لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلوانی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی پر غالب آ جانا، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور یہ کنٹرول بھی یعنی اللہ کے لیے ہو، منافقانہ طور پر نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارا کنٹرول ہوتا ہے کہ اگر کسی طاقتور آدمی پر غصہ آ جائے، کسی مالدار آدمی پر آ جائے، کسی مضبوط آدمی پر آ جائے، تو ہمارا غصہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور یملک نفسہ ہو، خود ہی ہم اسے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہی غصہ کسی غریب پر آئے، کسی کمزور پر آئے، تو پھر ہم اس غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اسے ہم ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، سب کچھ۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جہاں وہ کنٹرول کرنا چاہے کنٹرول ہو جائے، یہ ہے اصل پہلوانی۔ لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوانی یا سخت ہونا، پہلوان ہونا، مضبوط ہونا، یہ بچھاڑنے کا نام نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں۔ پہلوان تو وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے عند الغضب، غصے کے وقت۔ باقی یہاں سے اب افعال ناقصہ، لیسا، افعال ناقصہ میں سے لیسا کو بیان کر رہے ہیں۔ تمام جملوں کے شروع میں یہ آئے گا، لہذا اس کے مطابق ترکیب ہوگی۔ لیسا فعل ناقص ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ جی، الشدید لیسا کا اسم، بسرعتی یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتن سے۔ ثابتن اس میں فاعل، اس کی ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لیسا کے لیے خبر بن جائے گی۔ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انما شدید الذی، انما یہ حصر کے لیے ہے، الشدید مبتدا، الذی اس میں موصول، یملک فعل بفاعل، نفسہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، عند الغضب مضاف الیہ ہو کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر الشدید مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم سے ایسے انسان کا کوئی تعلق نہیں، من خبب امرأة علی زوجہا، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے بارے میں ورغلا لے، دھوکے میں مبتلا کر کے اپنی طرف مائل کر لے، یا اس کا خامند سے دل کھٹا کر لے، یا عبدن علی سیدہ، کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورغلا لے، دھوکہ دے دے۔ ظاہر ہے یہ بہت خطرناک بات بھی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو آپس میں توڑنے کی کوشش کرنا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، ایک آدمی آتا ہے کہ بتاتا ہے، ایک شیطان بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب میں لگا دیا، دوسرا کہتا ہے فلاں کو چوری میں لگا دیا، کوئی کہتا ہے کیا کر دیا، وہ کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، لڑائی ڈلوا دی، اتنا زیادہ میں نے فساد ان کے درمیان برپا کیا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ تو بڑا شیطان اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، یعنی گلے لگا لیتا ہے کہ بھائی تم نے سب سے بڑا کام کیا۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنا ظاہر ہے دو خاندانوں کا ٹوٹنا ہے، بچوں کا در در کی ٹھوکریں کھانا ہے، اور نہ عورت کی عزت محفوظ رہے گی اور نہ مرد کی عصمت، نہ وہ عفیف رہ سکے گا نہ عورت عفیفہ رہ سکے گی۔ تو بہرحال اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، کہ ہم سے ایسے انسان کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے طریقے پر وہ انسان نہیں جو کسی عورت کو اس کے خامند کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دے، یا کسی غلام کو اس کے آقا کے بارے میں دھوکے میں مبتلا۔ اسی کے تحت یہ کسی کمپنی کے ملازمین کو آقا کے خلاف ورغلانا، کسی مدرسے کے مدرسین کو، کسی سکول کے اساتذہ کو، ٹیچروں کو، اسکول انتظامیہ کے خلاف بھڑکانا، یقیناً یہ وعید ان پر بھی پھر لاگو ہوتی ہے، بشرطیہ کہ انتظامیہ میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جو شرعاً عرفاً غلط ہے۔ اگر کوئی خرابی ہے تو پھر احتجاج برحال کیا جا سکتا ہے۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے لیسا یہاں بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ من حرف جار نا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتن سے، ثابتن اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گی۔ من اس میں موصول، خبب فعل و فاعل، امرأتن معطوف علیہ، او عاطفہ ہے، عبدن معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بھی، علی زوجہا اسی طرح علی سیدہ، یہ بھی دونوں جار مجرور مل کر یعنی معطوف معطوف علیہ ہو کر فعل سے متعلق ہو جائیں گی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن جائے گا من اس میں موصول کا، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر لیسا کے لیے اسم
مؤخر بن جائے گا. لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر او كما قال علیہ السلام. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور امر بالمعروف نہ کرے اور نہیں عن المنکر نہ کرے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم معاشرتی اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹے ہیں ہم سے، جو بھی مسلمان ہے اس سے جو چھوٹا اس کا بھائی ہے، تو وہ اپنی اس مسلمان بھائی کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرے، اخوت والا معاملہ کرے. اور اگر کسی مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان بڑا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، تو اس پر لازم ہے کہ اس اپنے بڑے کی عزت کرے. اسی طرح نیکیوں کا حکم دے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن نیکی کا حکم تو بہرحال سب کو دینا چاہیے. اسی طرح برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے. معاشرے کی اصلاح کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو فرمایا کہ یہ چار ہمارے طریقے ہیں، ہمارے کام ہیں. جس معاشرے کے اندر یہ کام نہ ہو، بچوں پر رحم نہ ہو، بڑوں کی عزت نہ ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بڑوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی، بالخصوص بوڑھے حضرات کی، خواہ وہ جان پہچان والا ہو یا نہ ہو. بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا الحمدللہ عام طور پر کیا جاتا ہے لیکن بہت سی جگہوں پر کمی بھی ہے. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو ایک اہم فریضہ ہے اس امت کا جو ختم نبوت کے صدقے اس امت کو ملا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں اس امت کو بہترین ہونے کا لقب دیا، وہیں ایمان کا تذکرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد کیا کہ ایمان بھی وہ معتبر ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ترکیب بعین ہی وہی ہے جو پیچھے لیس منا من خبب امراتن میں آپ نے دیکھ لی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواہ البیہقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن وہ شخص نہیں جو پیٹ بھر کے سو جاتا ہے یا اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، وجارہ اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں جائع بھوکا ہوتا ہے. نہیں ہے مومن وہ شخص جو خود سیر ہو کر کھا لے
اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں یعنی ساتھ والے گھر میں یا ایک کمرے میں اگر رہتے ہیں، مسافر ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے بستر پر وہ بھوکا سویا ہوا ہے اور آپ نے پیٹ بھرا ہوا ہے. اس میں بھی معاشرتی ایک اصلاح کی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بانٹ کے کھا لے تاکہ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن سب کو مل جائے، بنسبت اس کے کہ ایک انسان زیادہ کھائے اور دوسروں کو کچھ بھی نہ ملے. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں سالن بنائیں تو اس میں تھوڑا سا شورما، تھوڑا سا پانی جو ہے زیادہ کر دیں. شوربہ جب زیادہ ہو جائے گا تو پڑوسیوں کو بھی مل جائے گا، آپ کو بھی مل جائے گا، مقصد تو پیٹ بھرنا ہے. اسی طرح ایک خاتون نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس فقیر آتا ہے دروازے پہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح پیچھے آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو انسان کو دینے والا بننا چاہیے اور دوسروں کا احساس کرنا چاہیے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو خود سیر ہو کر کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سویا ہوا ہو. باقی ترکیب کے حوالے سے لیسا فعل ناقصہ میں سے ہے. المؤمن اس کا اسم ہے، باہر فجار، الذی اس میں موصول، یشبع فعل، ہوا ضمیر ذوالحال، واو حالیہ، جارہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، جائع موصوف، الی جنبہ یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت ان سے متعلق ہو کر صفت ہو جائیں گے جائع کے لیے. موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر حال، حال ذوالحال مل کر یشبع کے لیے فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے پھر ثابت ان سے، اور ثابت ان سے مل کر یہ لیسا کے لیے خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمقافی ولكن واصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. لیس الواصل بالمقافی، مقافی کا مطلب بدلہ دینا، بدلہ دینے والا، لیس الواصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. لیکن صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ داری کو توڑا جائے وصلھا تو وہ اس کو جوڑے. اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی نشاندہی بھی کی ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم سے اچھا نہیں رہتا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم کیا کریں، وہ ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا یا وہ مجھ سے ناراض ہے، میں تو نہیں ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو بدلہ ہے، یہ تو صلہ رحمی ہے ہی نہیں۔ صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، آپ اس کو عزت دینے کی کوشش کریں جو آپ کو عزت نہیں دیتا۔ جی آگے حدیث مبارکہ میں بھی معاشرتی خرابیوں کو بیان فرمایا، لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ترمذی۔ فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن کبھی بذی بیکار باتیں یا بیکار کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو طعنہ دینا، کسی پر لعنت کرنا، فحش گفتگو کرنا یا فضول باتیں کرنا، بذیو سے مراد باتیں اس لیے ہم مراد لے رہے ہیں کیونکہ پچھلے تینوں جملوں میں، تینوں باتوں میں یعنی بات کرنے کا ذکر ہے، طعنہ دینے کا تعلق بھی زبان سے، لعن طعن کا بھی زبان سے، فاحش کا بھی زبان سے، تو بذی سے مراد بھی یہی ہے کہ فضول باتیں، بیکار کی بحث و مباحثے۔ تو مومن وہ نہیں ہوتا جو طعنہ دینے والا ہو، لعن طعن کرنے والا ہو، یا فحش باتیں کرنے والا ہو، یا فضول باتیں کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام باتوں سے حفاظت فرمائے۔